الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین ایسے جہان جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کو بھی وہ پالنے والا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کہ تیری ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب تیری نافرمان ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری چراگاہوں میں ایک ایسا جانور بھی چل رہا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ایک نوالا ہے، جس کے لیے یہ سب کچھ، یہ فرشتے، دوسری مخلوقیں، زمین، آسمان، ہر چیز سب ملا کے ہر چیز اس کے لیے ایک نوالا ہے۔ تو پہلے ہم بھی روحانیت بھی پہلے نہیں تھے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا جانور ہوگا۔ ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانور کیا ہوگا، بڑا جانور جس کے لیے یہ سب کچھ ایک نوالا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے چراگاہوں میں چل رہا ہے، لیکن اس کے لیے سب کچھ وہ ایک نوالا ہے۔ تو یہ وہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جانور ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک معمولی سا وائرس ہو، ایسا جو نظر بھی نہیں آتا ہو، ایسا وائرس ہو، ٹھیک ہے، جو یہ سب کچھ نگل جائے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے۔ وہ چاہے تو ایسی چیز سے جو نظر بھی نہیں آتی ہو، جو اتنی باریک ہو، اتنی چھوٹی ہو کہ جو مائکروسکوپ سے بھی مشکل سے نظر آئے، اس سے سب کچھ ختم کروا سکتا ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے، اس کی آن ہے۔ اور درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ، اور جتنے بھی مخلوقیں جتنی بھی ہیں، نیک مخلوقیں ہیں، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، سلامتیاں۔ ایک بات بتانی تھی کہ ابھی اس ہفتے مولوی صاحب آئے، وہ بڑے بیچارے مشکل سے پہنچے۔ کس طریقے سے پہنچے وہ تھوڑا مسئلہ بتا دوں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد جو ہے ہم نے اپنا نمبر، میرے ساتھی کا ایک کا نمبر جو ہے ہم نے یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیو پہ لگانا شروع کیا ہے، ورنہ پہلے ہم نہیں لگا رہے تھے کیونکہ رہے پاس کام بہت ہے، رش بہت ہے، میرا اپنا کاروبار ہوتا ہے، مجھے ٹائم کم ہوتا ہے، لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو فون پہ بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب پہنچے تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا، اور مجھے بڑی کوشش کی کہ کس طریقے سے پتا چلے کہ آپ کہاں ہو، آپ سے ملوں، کیونکہ میں تقریباً 25-30 سال سے سخت تکلیف میں ہوں۔ سخت تکلیف میں ایسے کہ مجھے جسم میں شدید درد ہوتا ہے، اور خصوصاً نماز پڑھتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے مجھے شدید درد ہوتا ہے۔ تو آج بھی وہ مجھے بول رہے تھے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو 2 رکعت پڑھی ہے، تو 2 رکعت کے بعد جو مجھے شدید درد شروع ہوا ہے، بڑی مشکل سے میں نے 4 پوری کر کے اور سیدھا بستر پہ آ کے لیٹا ہوں۔ یہ حالت تھی ان بیچاروں کی۔ اور جامعہ بنوریا سے فارغ تحصیل ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ان کا بتانا تھا کہ میں نے آدھی کراچی میں امامت کے فرائض انجام دیے، خطابت کے فرائض انجام دیے آدھی کراچی میں۔ اور پھر انہوں نے کسی ویڈیو میں اندازہ لگایا کہ میرا تعلق حیدرآباد سے، پھر انہوں نے یہاں پہ حیدرآباد میں کوئی ڈی ایس پی تھا ان کا جاننے والا، اس سے کہا کہ اس شخص کو دیکھیں کہاں ہے، کہاں بیٹھتے ہیں، کیونکہ مجھے ان سے ملنا ہے حضرت سے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، ہفتے میں 1 دن بیٹھتے ہیں، ہفتے والے دن بیٹھتے ہیں، فلاں جگہ بیٹھتے ہیں۔ وہ اس طرح سے آگے، اور بولا اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو اب بتائیں، اس لیے کہ ایک حافظ بھی تھے، عالم بڑے بنوریا سے فارغ عالم بھی، ٹھیک ہے، لیکن
ہیں ان کے ساتھ مسئلے بچپن سے، لیکن شدید جو مسئلے ہوئے وہ ہوئے تقریباً 25-30 سال سے. 25-30 سال سے مسئلے ہوئے. کیسے ہوئے؟ بچپن سے مسئلے ماں باپ کی وجہ سے تھے، دادا کی وجہ سے تھے، پھر یہ مولوی بنے، عالم بنے، حافظ بنے، تو انہوں نے لوگوں کو پانی دم کر کے دیا. مثال کہیں بڑا جلسہ تھا، کچھ تھا، وہاں پہ لوگ آئے، انہوں نے پانی دم کر کے دیا. انہوں نے قبرستان میں جا کے پڑھنا کرنا یہ شروع کیا، جیسے اکثر ہوتا ہے مولوی کرتے ہیں. انہوں نے زیادہ کچھ کیا شروع، اور لوگوں کے ساتھ قبرستان میں جانا یا وہاں جا کے تعویذ لوگوں کے بیچاروں مسئلے ہیں. اب وہ عامل، بہت سے عامل جو ہے نا، عالم بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی عامل جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرواتے ہیں لوگوں کو، یہ جا کے قبرستان میں دفناؤ، یا یہ چیز جا کے قبرستان میں چھوڑو، یا یوں کرو. اب وہ بیچارے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، ان کو بھی بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ وبال کر رہا ہوں میں اپنے لیے یہ چیزیں کر کے. کئی لوگوں کے ساتھ یہ گئے قبرستان دفنانے. اب ان کو کیا ہوتا ہے، خوف رہتا ہے ہر وقت. ایک تو مغرب کے بعد خاص طور پہ خوف رہتا ہے. بڑی پڑھائیاں کی انہوں نے، کوئی ایسی ہر جو بتاتا تھا وہ پڑھتے تھے. عاملوں کے پاس گئے، عامل وہ جو گمراہ عامل ہیں ان کے پاس بھی گئے، وہ عامل جو غیر مسلم جادوگر ہیں ان کے پاس تک گئے. بیچارے کے جان چھوٹے میری، لیکن کہیں سے بھی ان کی جان نہیں چھوٹی. اب میرا سوال ان مولوی عامل مولویوں سے ہے، عامل مولویوں سے خصوصاً، اور جو خصوصاً وظائف بھی دیتے ہیں، تعویذات بھی دیتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ یہ بیچارے ان کے 30 سال کون لوٹا کے دے گا؟ یہ آپ کا ہی اپنا مولوی تھا، آپ اس کا علاج نہیں کر سکے. یہ آپ سے علاج کے بعد گمراہوں کے پاس چلا گیا، اس کے بعد غیر مسلموں کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے، جادوگروں کے پاس چلا گیا، سب کے پاس گیا، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی فائدہ نہیں ہوا. تو بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ یہ جب آپ کا اپنا عالم وہ اتنے سالوں سے در بدر، اب تو وہ امامت ہی نہیں کرا پا رہا نا کہیں بھی، اب تو نماز بھی فرض گھر پہ پڑھ رہا، پڑھ کے تو بس فوراً جا کے چارپائی پہ لیٹتا ہے کہ میری تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے نماز شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتے بڑھتے 2 رکعت پوری کرتا ہے تو باقی 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو سمجھ دے، مجھے بھی سمجھ دے، ہدایت دے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. ایک اور بندے کی فون آئی، اس نے بھی وہ وہاں پہ نمبر جو لکھا ہوا دیکھا تو اس نے بھی رابطہ کیا عبد المالک سے، میرے سے رابطے میں پہلے آیا. کسی نے مولوی نے اس کو نمبر دیا تھا. تو وہ بچپن سے وہ بھی پریشان ہے، بچپن سے پریشان ہے، اور ان کے نانا نانی وہ بھی مسئلوں میں، نانا حافظ قرآن تھا، وہ عجیب طریقے سے اس کا بھی انتقال ہوا، نانی کا ہوا، ماموں کا ہوا، ان کے خود مسئلے. اب یہ ہوا کہ اس نے خود اپنے 4 شادیاں کی، ایک ایک کر کے، طلاق ہوتی پھر دوسری کرتا، طلاق ہوتی تیسری کرتا، طلاق ہوتی ہے 4 کی. بہن نے 3 شادیاں کی، طلاق ہوتی گئی، شادی کرتی، طلاق ہوتی جاتی. پورے جسم ایسے لگ رہا ہے جیسے آگ جل رہی ہے. اس کی والدہ بھی یہی کہتے انتقال کر گئی کہ میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے کہتے ہوئے وہ بیچاری کرتے کرتے کئی تعبیر، کئی وظائف. اس نے مجھے بولا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے چھوڑی ہو، نہیں پکی ہو. سورہ بقرہ صبح شام بولا. ایک نے بولا 11 دن صرف آپ کرو تو آپ صحیح ہو جاؤ گے، آپ کے یہاں سے ختم ہو جائے گا مسئلہ. لیکن بولا 11 دن کیا، ہم تو مسلسل چلا رہے ہیں کئی عرصے سے، لیکن ہماری تکلیف دور نہیں ہو رہی. سورہ یاسین، سورہ مزمل، منزلیں، پتہ نہیں کیا کیا. بولا کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی آپ ہو یا قہار ہو یا جبار ہو، اور بھی جو بولا جو بتاتا تھا ہم کرتے تھے، تعویذات، وظائف، ہر چیز ہم نے کی، لیکن ہم ٹھیک نہیں ہیں. بولا ہماری زندگی اذیت میں گزری ہے بچپن سے لے کے ابھی تک. ابھی اس کی عمر تقریباً میرے خیال میں تو 60 سے تو اوپر ہے. اب بتائیں
ان کے 60 سال کا حساب کون دے گا؟ یہ عامل، یہ وظائف دینے والے جنہوں نے ان کو وظائف دیے، عملیات بتائیں، یہ عملیات کو تعویذ دیے، اس کا حساب ان کو بھی تو دینا پڑے گا نا. کیونکہ جب ڈائیگنوز ہی آپ نہیں کر رہے، ایک شخص کو جو ہے بخار ہے، آپ پیٹ درد کی دوائی دے رہے ہیں اس کو، ایک شخص کو جو ہے اپنا شوگر ہے، آپ اس کو یورک ایسڈ کی دوائی دے رہے ہیں، ایک شخص جو ہے اس کو زکام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا گلا خراب ہے، آپ اس کو جو ہے بلڈ پریشر کی دوائی دے رہے ہیں. تو یہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو خوار کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کی زندگیاں اجیرن کروا رہے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. میں تو کیا بولوں، میں بس اگر کچھ بولوں گا تو پھر فتوے لگانا شروع ہو جائیں گے میرے لیے. مسئلہ یہ کہ سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. فتوے لگانے والی تو فیکٹریاں بہت ہیں، لیکن باتوں کو سمجھنے والا، باتوں کو سمجھ کے چلنے والا، یا جو ہاں ہیں علماء آتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو سمجھ گئے ہیں ان باتوں کو، جنہوں نے علاج کروایا. لیکن بیچارے بہت سے ایسے بھی ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے مدرسے والوں سے، متمم سے. بھائی ان کے یہاں متمم جو ہے وہ عملیات کا خود کام کرنے والا ہے، تعویذوں والا ہے. اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو پتا چلے کہ میں فلاں کے پاس گیا ہوں تو وہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ بیچارے چھپ چھپ کے بھی آتے ہیں. بہت سارے ایسے، سمجھے نا، بہت سارے ایسے میرے پاس آئے ہیں، شیخ الحدیث کافی آئے ہیں جو چھپ کے آئے ہیں، جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا نام بھی ظاہر نہیں کرنا. تو یہ تو حالت ہے بیچاروں کی کہ وہ اللہ پاک ان کی بھی مدد کرے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، انسان ہے، وہ بھی مجبور ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کو فضل فرمائے، اللہ پاک ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ پاک رحم فرمائے، خصوصی رحم فرمائے ہماری مدد پہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.